السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ محترم سامعین اکرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 25 سے لے کر کے آیت نمبر 29 تک، یعنی 25 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 29 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے بتلایا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور نوخیز جو ان کے اندر شباب تھا اس کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا ان کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیا، ان کو اپنے دام فریب میں پھنسانا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام نے اس کا کوئی رسپانس نہیں دیا تو اس کو بڑی خفت محسوس ہوئی، تو اس نے اپنے مالکانہ حقوق کو سامنے رکھ کر کے یوسف علیہ السلام کو بدکاری کرنے کا حکم دیا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ نہیں، میرا رب جو ہے مجھ کو اتنے اچھے انعامات سے نوازا ہے، میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ جو اس گھر کا مالک ہے، جو میرا مالک ہے، اس نے مجھ کو اتنی اچھی زندگی دی ہے، میں اس کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا۔ تو اور زیادہ شرمندگی محسوس کی اس نے۔ تو ایک دن اس کا شوہر نہیں تھا، اس نے گھر کے دروازے کو بند کیا، کھڑکیوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام کی طرف وہ آگے بڑھی، اس کے ساتھ پکڑ دھکڑ شروع کیا۔ قریب تھا کہ وہ اپنے شکنجے میں لے لے گی۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت ہی نازک استھتی ہے، بہت نازک حالت ہے، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم بھی یوسف علیہ السلام کے اوپر بھرپور ہے۔ تو انہوں نے چھڑا کر کے دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا، کیونکہ دروازہ بند ہے جو مین گیٹ، اس کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف لپکے، یعنی پہلے یوسف علیہ السلام اس کے شکنجے سے آزاد ہو کر کے دروازے کی طرف بھاگے، پیچھے سے وہ عورت بھی دروازے کی طرف بھاگی۔ اللہ نے فرمایا وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے سے پکڑ کر کے قمیص سے کھینچنے کی کوشش کی، جیسے کھینچا تو قمیص پیچھے سے پھٹ گئی، اور یوسف علیہ السلام سیدھے دروازے کی طرف چلے گئے۔ دروازہ کے چٹخینے کو کھولا، دروازہ جیسے کھولا عزیز مصر دروازے کے اوپر کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بیان فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کی زندگی کے اندر ایسی آزمائشیں آئی ہیں، ان آزمائشوں میں انہوں نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم و کرم کو طلب کیا۔ ایک آدمی جب بھی مصیبت میں، آزمائش میں گھرے تو واویلا مچانے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور ہر طرح کی آزمائشوں سے گزارنے والا رب العالمین ہے، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی دروازہ کھلا اور دونوں دروازے پر لپ کے سامنے عزیز مصر کھڑا ہوا تھا۔ اب ایک ساتھ بیوی بھی نکل رہی ہے اور غلام بھی نکل رہا ہے۔ اتنا کافی تھا سمجھنے کے لیے کہ اندر کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے۔ بدکاری کے لیے اتنا ثبوت کافی ہے، ثبوت اگر نہیں تو کم سے کم شبہ ضرور کسی کو بھی ہوگا کہ یہ دونوں اکیلے گھر میں کر کیا رہے تھے۔ ابھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اسی درمیان میں عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے اپنی چال بازی سے فوراً ایک ترکیب سوچ لی۔ ابھی کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، شوہر بھی باہر کھڑا ہوا ہے، یوسف بھی جلدی سے باہر نکل گیا، اور یہ دروازے پر کھڑی ہے۔ اسی دوران اس نے ایک ایسی ترکیب سوچی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ بچے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی بچ جائے۔ اس نے کیا کہا کہ جو یوسف ہے، اب آپ بتائیے ایک بات
کہ اگر کوئی آپ کی بیوی کی طرف برائی کا ارادہ کرے تو اس کی کیا سزا ہوگی؟ یا تو اس کو قید کر دیا جائے گا یا تو اس کو دردناک عذاب دیا جائے. گویا اس نے سارے کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پر تھوپ دیا اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اس نے یوسف علیہ السلام کو سزا دلوانے کا پورا ڈیمانڈ بھی کر دیا. یعنی اپنی چال بازی سے اس نے ایک تیر سے دو شکار کیا. کیسے؟ ایک تو اس نے اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرنے کی کوشش کی جبکہ سارے برائی اور فساد کی جڑ یہی عورت ہے. دوسرا، یوسف علیہ السلام نے اس کی بات نہیں مانی، اس کے جذبات کو تسکین نہیں دیا، اس کے کہنے میں نہیں آئے تو اس کا غصہ تھا، لہذا اس نے یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام ڈالتے ہوئے اور اپنے جرم کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو پاک دامن ثابت کرنے کے لیے اپنے شوہر سے کیا کہا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قالت، اس نے کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. ایک ایسا آدمی جو تمہارے بیوی کے اوپر بری نیت رکھتا ہے، برا ارادہ رکھتا ہے، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ یا تو اس کو دردناک عذاب ملنی چاہیے یا تو اس کو قید خانے کے اندر ڈال دینا چاہیے. محترم سامعین کرام، جب بیوی نے یہ سب بات کہہ دی تو شوہر نے یوسف کی طرف دیکھا. ظاہر سی بات ہے اب یہ عورت الزام لگا رہی ہے. کیا یوسف؟ تو یوسف علیہ السلام نے ڈائریکٹ کہا کھلے انداز میں، ہی راودتنی عن نفسی. اصل بات یہ ہے کہ اس نے ہی مجھ کو ورغلایا ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس نے ہی مجھ کو ورغلایا. قال ہی راودتنی عن نفسی، اس نے اپنی طرف مجھ کو رجھایا، میرے جی کو اس نے بہلایا پھسلایا، میں نے کچھ نہیں کیا. اب بیوی کا بیان ایک ہے، یوسف علیہ السلام کا بیان ایک ہے. بات جو ہے پیچیدہ ہو گئی. گھر کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، گھر کے اندر ان تینوں کے علاوہ اور بھی افراد ہیں، اور بھی رشتہ دار ہیں، اور بھی خاندان کے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی عورت کے پریوار والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے ایک آدمی نے گواہی دیا. گواہی جو دیا وہ قرینے کے بنیاد پر. کیا گواہی دیا اس نے؟ اور گواہی ایسی بات اس نے کہی جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گا. اس آدمی نے کیا کہا؟ اس گواہ نے کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. اس نے کہا کہ دیکھو، جو گواہ تھا اس نے کہا کہ دیکھو، اگر قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف بھاگ رہا تھا اور یہ عورت اس کا پیچھا کر رہی تھی. پیچھا کرتے کرتے اس نے جو ہے یوسف کے جسم پر ہاتھ جیسے ڈالا تو ہاتھ میں قمیص آئی ہوگی اور قمیص پھٹ گیا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف سچا ہے اور یہ عورت جھوٹی ہے. لیکن دیکھو، اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ تقاضا یوسف کر رہا تھا، وہ عورت اپنا بچاؤ کر رہی تھی، مدافعت کر رہی تھی، ڈیفینس کر رہی تھی، جس کی وجہ سے ڈیفینس کرتے کرتے آگے کا کپڑا جو ہے اس عورت کے ہاتھ میں آیا اور آگے کی قمیص پھٹ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یوسف جھوٹا ہے اور وہ عورت سچی ہے. یہ گواہی دیا قرینے کی بنیاد پر. یہاں پر بات کو آگے بتلانے سے پہلے دو باتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جو گواہی دینے والا تھا آخر کون تھا؟ اس کے بارے میں اختلاف ہے. مفسرین میں سے بعض نے آدمی کہا، بعض نے کہا کہ چھوٹا بچہ ہے. دیکھیے، اس سلسلے میں مفسرین کی جو اقوال ہیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. امام عبد الرزاق نے اپنی تفسیر کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو گواہی دینے والا تھا وہ معمر اور باریش آدمی تھا، یعنی موچ داڑھی سب تھا، معمر آدمی تھا. وہ اس نے جو ہے گواہی دیا. جبکہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر امام ابو ثور سے، اور انہوں نے امام ابن ابی ملیکہ تابعی سے، اور انہوں نے امام سوری سے، اور انہوں نے جابر سے، اور انہوں نے امام ابن ملیکہ تابعی سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو گواہی دینے والا تھا وہ بادشاہ کا خاص آدمی تھا جس نے گواہی دیا. جبکہ امام مجاہد، امام اکرمہ، امام سدی اور دیگر مفسرین کا کہنا ہے کہ جو گواہی دینے والا تھا یہ ایک بڑی عمر کا ہی آدمی تھا. اس کے مقابلے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں ہی امام عوفی سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ جو گواہی دینے والا تھا وہ گود میں دودھ پینے والا بچہ. اس کا مطلب کہ یہ معجزہ تھا.
حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اسی تفسیر کو پسند کیا ہے، جبکہ اختلاف ہے دونوں میں، کوئی بڑا آدمی رہا ہوگا یا کوئی چھوٹا آدمی رہا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہلال بن یساف رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ضحاک، ان تمام مفسرین کا کہنا ہے کہ جو گواہی دینے والا تھا وہ دودھ پیتا چھوٹا بچہ جو محل میں رہتا تھا، اسی نے گواہی دیا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ بچہ تھا تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، کیونکہ بچہ اللہ کے معجزے ہی بول سکتا ہے۔ اگر بڑا آدمی تھا تو وہ زلیخا کے پریوار سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے بیان فرمایا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، زلیخا کے خاندان والوں میں سے، پریوار والوں میں سے ایک آدمی نے گواہی دی، یہ گواہی دی۔ دوسری بات جو ہم بتلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ جس وقت یہ سارا معاملہ رونما ہو رہا تھا، اس وقت تو جائے وقوع پہ جہاں پہ یہ حادثہ ہو رہا تھا وہاں پر تو کوئی موجود نہیں تھا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ قرینے کی گواہی ہے، یعنی آئیڈیا کی گواہی، جس کو قرینے کی گواہی کہتے ہیں۔ قرینہ کی گواہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زلیخا کے جسم پر یا کپڑے پر کوئی نشان نہیں، اس کا مطلب زنا بالجبر کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ لے دے کر کے یوسف کا قمیص پھٹا ہوا ہے، اب آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف گناہ گار ہے، پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا گناہ گار ہے۔ یہ قرینے کی گواہی ہے اور شرعی اعتبار سے یہ بالکل معتبر ہے۔ ابھی آج کے ڈیٹ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کوئی واردات ہو جاتی ہے تو جائے واردات پہ جو تفتیش کرنے والے، کھوج کرنے والے، جو ڈیٹیکٹیو یا جو آفیسر ہوتے ہیں، وہ جب پہنچتے ہیں تو جائے وقوع کا پورا نقشہ مرتب کر لیتے ہیں، اس کا فوٹو لے لیا جاتا ہے، فورنسک رپورٹ کے لیے بہت ساری چیزوں کو کلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ سارا کیا ہوتا ہے؟ یہ سب قرینے کی گواہی ہوتی ہے جو بالکل جائز ہے اور شرعی اعتبار سے بالکل قابل قبول۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی شراب پیا ہے، اس کو کیسے سمجھے گا جبکہ دیکھا نہیں ہے؟ اس کے منہ کو سونگھے گا، اگر منہ سے شراب کی بات آ رہی ہوگی اس کا مطلب اس نے شراب پیا ہے۔ یہ قرینے کی گواہی ہے جو یہاں پر دیا گیا کہ دیکھو اگر قمیص آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف تقاضا کر رہا تھا، عورت بچاؤ کی کوشش کر رہی تھی، جس سے آگے کا پھٹ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یوسف جھوٹا اور عورت سچی ہے۔ لیکن اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یوسف بچنے کے لیے بھاگ رہا تھا، پیچھے سے عورت اس کو پکڑنے کی، گھسیٹنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے پیچھے کا قمیص پھٹا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ نے آگے فرمایا کہ جب شوہر نے، عزیز مصر نے تفتیش کیا، تحقیق کیا تو دیکھا کہ قمیص کہاں سے پھٹا ہوا ہے؟ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب اس نے قمیص کو دیکھا، تفتیش کیا، تحقیق کیا، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو اس نے سمجھ لیا کہ یوسف سچا ہے، یوسف پاک باز ہے، یوسف پاک دامن ہے۔ یہ عورت جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے، تہمت لگا رہی ہے، الزام تراشی کر رہی ہے، بہتان بازی کر رہی ہے۔ تو کیا کہا اس نے؟ قال، اس نے کہا ان کیدکن، اے عورت یہ عورتوں کی چال ہے، یہ تم لوگوں کی چال ہے، مطلب تم نے چال چلا ہے، یہ تم نے اپنے اس چال سے جس سے اس نوجوان کے عزت و آبرو کو داغدار کرنے کی کوشش کی، یہ چال ہے تمہارا مکر و فریب ہے، یہ سچائی نہیں ہے۔ ان کیدکن عظیم، اور تم لوگوں کی چال بازیاں بہت بھاری ہوتی ہیں۔ آگے اس نے مزید کہا یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اس بات کو یہاں پر بھول جاؤ، کیونکہ شوہر ہے نا، ابھی بیوی ایسا کر دی، اب شوہر کیا کرے گا؟ اس نے کہا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس معاملے کو رفع دفع کرو، درگزر کرو، اس چیز کو کہیں پر بولنا نہیں، کیونکہ اس سے جگ ہسائی ہوگی، ہم لوگوں کی عزت جائے گی۔ آگے مزید اس نے کہا واستغفری لذنبک، اپنی بیوی کی طرف گھما اور کیا کہا کہ دیکھو تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو عزیز مصر تھا وہ انتہائی نرم طبیعت کا مالک تھا، اس نے یہ سمجھ لیا کہ بیوی ضبط نہیں کر سکی ہوگی، اس نے ایسی حرکت کر دی ہے، لہذا اس نے فوراً اپنے بیوی کو ڈانٹتے اور دپٹتے ہوئے کہا کہ دیکھو واستغفری لذنبک، تم اپنے گناہ سے توبہ کرو، انک کنت من الخاطئین، اصل میں قصوروار تم ہو، یوسف پاک دامن ہے اور بالکل سچا ہے۔ سامعین کرام، یہاں تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے، بات ابھی آگے اور بھی ہے۔ آزمائش یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اور بھی ہے، اور اس آزمائش میں ایک انسان ہونے کے ناطے یوسف علیہ السلام نے جو اقدام کیا، یقینی طور پر وہ قابل عمل اور قابل نمونہ ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر
عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا